नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने के आदाब हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मुनाफिकीन थे, ये इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद्दाफ़ मताइन बना रखा था, यानी ताने बनाने का एक ज़रिया उनके घर में ताक झांक और उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इस तरह की बातें इन्होंने बहुत ज़्यादा फैला रखी थीं। ये मुनाफिक कौन थे? ये सूरह बकरा की शुरू ही से 3 गिरोह थे। सूरह बकरा के मुखातिबिन कौन हैं? यहूदी लोग हैं, यानी जो सामने बैठे हुए थे यहूदी, उनके 3 गिरोह बन गए थे। एक वो जो कामयाब उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, आयत नंबर 5 तक। फिर आगे है वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये वो लोग थे जिनके दिलों में पीछे ही से मोहर लग चुकी थी। ये पीछे ही से अपने रसूलों के मुनकर आ रहे थे, इन्होंने अपने रसूलों को माना ही नहीं था, इसलिए अब ये अल्लाह के रसूल के भी मुनकर थे। तो अल्लाह फरमाते हैं इनके दिलों पर ऑलरेडी इनके इनकार की वजह से मोहर लग चुकी है। तीसरा गिरोह वो था लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। अल्लाह फरमाते हैं वमा हुम बिमोमिनीन, ये मोमिन ही नहीं है। क्यों? ये युखादिउन अल्लाह, ये धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और ईमान वाले लोगों को, यानी ये सच्चे दिल से कभी ईमान लाए ही नहीं थे। ये सिर्फ अल्लाह के रसूल की जमात में इसलिए दाखिल हुए थे ताकि ये अंदर रह के जसूसियाँ करें और अज़ीतें और तकलीफ़ें पहुँचाएँ और अल्लाह के रसूल के घराने को हद्दाफ़े मताइन बनाएँ। अब अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाने के लिए लोगों को आदाब बता दी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अगर जाना हो तो इसके आदाब क्या हैं, और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कौन कौन आ जा सकता है। अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, ला तदखुलू बयूतन नबी, तुम मत दाखिल हो नबी के घर में, इला अन यूज़ाना लकुम, हाँ अगर तुम्हें इजाज़त दी जाए, इला तुआमिन गैरा नाज़िरीन इनाहू, और ना ही खाने के वक्त को, पकने के वक्त को ताकते रहो, वलाकिन इज़ा दुई तुम, और लेकिन जो तुम्हें दावत दी जाए, बुलाया जाए खाने के लिए, फ़ादखुलू, पस दाखिल हो जाओ उस वक्त, फ़ाइज़ा ताइम तुम, पस जब तुम खाना खा चुको, फ़ंताशिरू, तो वहाँ से चले जाया करो, वाला मुस्तानिसीन ले हदीस, और बातों में जी लगा कर ना बैठे रहा करो, इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबिय्या, बेशक ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, फ़यस्तही मिनकुम, वो तुमसे कहने से शर्माते हैं, वल्लाहु ला यस्तहज़ी मिनल हक़, और ये कि अल्लाह हक़ बात से नहीं शर्माता। ये मुनाफिकीन अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए ईमान वालों तुम अब नबी के घरों में ना जाया करो, इला ये कि तुमको किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाए, जब भी इस तरह के उसकी तैयारी के मुंतज़र ना रहा करो। हाँ, जब तुमको बुलाया जाए तो वक्त दाखिल हो, फिर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में लगे ना बैठे रहो। इस बात से नबी को, पैगंबर को अजियत होती है, मगर वो तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। ये खिताब अगरचे आम है, लेकिन इसके पसे पर्दा वही मुनाफिक हैं जिनका जिक्र सूरह की इब्तिदा ही से हो रहा है। तदरीजी इंकशाफ के असूल पर यह चीज़ आगे की आयतों से वाज़ेह हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को उनकी शरारतों से महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ मज़ीद चंद हिदायत दे दी हैं। नंबर 1, ये पहली हिदायत है कि अब कोई मुसलमान बग़ैर इजाज़त और बिन बुलाए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। लोगों को खाने की दावत भी दी जाएगी तो वो वक्त के वक्त आएंगे और खाना खाने के बाद वहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। खाने की तैयारी के इंतज़ार में ना वो पहले जाकर बैठ जाएंगे और ना खाने के बाद बग़ैर किसी वजह के बातों में लगे हुए वहाँ बैठे रहेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के साथ कोई मर्दाना बैठक नहीं थी। लोग ख़वातीन के करीब ही सहन में कहीं जाकर बैठ जाते और मुनाफिकीन इससे फ़ायदा उठाकर अपनी कोशिशों में लग जाते थे कि उनको अज़वाज मुतहरात के अंदर कोई मौका वसवसा अंदाज़ी और रेशा दवानी का हाथ आ जाए। अल्लाह आगे फरमाते हैं वाइज़ा सअलतुमूहुन्ना, और जब तुम उनसे कोई चीज़ मांगो, मताअन कोई भी काम की चीज़, फ़स्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, तो मांगो उनसे पर्दे के पीछे से, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये ज़्यादा पाकीज़गी की बात है तुम्हारे दिलों के लिए, व कुलूबिहिन, और उम्महातुल मोमिनीन यानी उनके दिलों के लिए। वमा कान लकुम अन तउज़्ज़ू रसूलल्लाह, तुम्हारे लिए ये जायज़ ही नहीं है कि तुम तकलीफ़ पहुँचाओ अल्लाह के रसूल को, वाला अन तनकिहू अज़वाजहू, और ये कि तुम नहीं निकाह कर सकते उसकी यानी नबी की बीवियों से,
سے من بعدہ ابدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کے بعد کبھی بھی ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں میں سے کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے۔ ان تبدو شیئن او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ، فین اللہ کان بکل شیء علیما، یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے، ہر بات سے باخبر ہے، واقف ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ کہ اللہ یعنی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کا ذکر نہیں بلکہ آپ کی ایک پسندیدہ خصلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نہایت کریم النفس اور ذی مروت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی مانگو نبی کی بیویوں سے تو پردے کے پیچھے سے۔ یہ دوسری ہدایت کہ ازواج مطہرات اب پردے میں رہیں گی اور تم میں سے کوئی ان کے سامنے نہ آئے گا، جس کو کوئی چیز لینا ہوگی وہ بھی پردے کے پیچھے ہی سے لے گا، دندناتا ہوا ان کے سامنے نہیں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے، یہ ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ بات ایک غیر ضروری تکلف محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو ان سے ایک گلاس پانی مانگنے کی بھی ضرورت پیش ہے تو اس کے لیے بھی پردے کا اہتمام کرے، لیکن یہ کوئی تکلف نہیں ہے بلکہ دل کو آفات سے محفوظ رکھنے کی ایک نہایت ضروری تدبیر ہے۔ انسان کا دل جس نے بنایا ہے وہ اس کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کن کن مخفی راستوں سے یہ دل برے اثرات قبول کر لیتا ہے، اور دل ہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی تمام اخلاقی صحت کا انحصار ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جن کو اپنے دل کی صحت مطلوب ہو وہ ان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جو اس کو یعنی غبار آلود کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا پردے کے پیچھے سے یہ جو مریض لوگ ہیں نا، یہ پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز اگر مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے ساری پابندیاں کس لیے لگائیں؟ اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ علم رکھتا ہے۔ اب کیا چھپایا ہوا تھا ان منافقین نے؟ یہ تیسری ہدایت ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جو منافقین ان سے نکاح کرنے کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے، لہٰذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام و عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے وہ جو اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو یہ باتیں باعث اذیت رہی ہیں، اب وہ متنبہ ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑی ہی سنگین بات ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبا حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے، لیکن وہ پروردگار جو دلوں کے بے تک سے واقف ہے، یہ باتیں اس کے حضور میں کسی کے کام نہ آ سکیں گی۔ اوپر کی آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار نبی کے لفظ سے ہوا ہے، لیکن یہاں رسول اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے یہ تنبیہ یعنی خبردار کرنے کی شدت کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمہارا معاملہ خدا کے رسول سے ہے، اور رسول اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، وہ محض واعظ سنانے کے لیے نہیں آتا۔ چنانچہ خبردار ہو جاؤ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کس انجام کو دعوت دے رہے ہو۔ میں اگر غور کیجئے تو ان لوگوں کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نے نقاب اٹھا دی ہے جن کو پیش نظر رکھ کر یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ منافقین ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے در پہ رہتے تھے اور اپنے دلوں میں یہ ارمان رکھتے تھے کہ آپ کی ازواج سے نکاح کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فتنہ انگیزی کا کوئی ذریعہ میسر ہو سکے۔ کسی سچے مسلمان سے اس قسم کا تصور کرنا بھی یعنی گناہ ہے، اور کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کوئی سچا مسلمان اس قسم کی بات کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 55 میں، لا جناح علیہن، نہیں گناہ ان پر یعنی نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن کہ وہ نہ پردہ کریں اپنے باپوں سے،
वाला अबनाइहिन और अपने बेटों से, वाला इखवानिहिन और अपने भाइयों से, वाला अबनाई इखवानिहिन और अपने भतीजों से, वाला अबनाई अखवातिहिन और अपने भांजों से, वला निसाइहिन और मेल जोल की औरतों से, वला मा मलकत ऐमानुहुन और हाथ आई हुई लौंडियों से, वत्तकीन अल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इन अल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। नबी की बीवियों पर अपने बापों के सामने होने में अलबत्ता कोई गुनाह नहीं है, और ना अपने बेटों के, ना अपने भाइयों के, ना अपने भतीजों के, ना अपने भांजों के, ना अपने मेल जोल की औरतों के, और ना अपनी लौंडियों के सामने होने में कोई गुनाह है। तुम अल्लाह से डरती रहो बीबियों, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। ये ऊपर के हुक्म से इस्तिस्ना है, मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में अब यही लोग बेतकल्फ़ी के साथ दाखिल हो सकेंगे या जो इनके हुक्म में होंगे, बाकी सब लोगों के लिए आपकी बीवियां अब हिजाब में रहेंगी। पैगंबर के दुश्मनों और मुनाफिकीन ने जो सूरत हाल पैदा कर दी थी, उसमें ये पाबंदी ज़रूरी है और ये पूरी खुदा तरसी और तकवे के साथ होनी चाहिए। इससे महज खाना पूरी मकसूद नहीं होनी चाहिए। इससे ये वाज़ेह है कि लोगों से हिजाब में रहने का ये हुक्म एक खसूसी हुक्म है, जो मुनाफिकीन पैदा करदा एक ख़ास सूरत हाल में उनकी साजिशों और रेशा दवानियों से महफूज रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को दिया गया, ताकि पैगंबर का घराना किसी स्कैंडल की जद में ना आ जाए। इसका आम औरतों और आम हालात से कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है। आगे आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाते हैं, इन अल्लाह व मलाइकातुहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले लोगो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूब फरमाबरदार बनकर रहो। ये मुनाफिकीन नहीं जानते, हकीकत यह है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेज रहे हैं। ईमान वालों, तुम्हारे लिए भी सही रवैया ये है कि तुम भी उस पर दरूद व सलाम भेजो। वो किस तरह भेजो, इस आयत से जो हकीकतें सामने आती हैं, उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही इस मौके पर लिखते हैं। उन्होंने यूं वजाहत फरमाई, एक ये कि जिस नबी का मर्तबा अल्लाह और उसके फरिश्तों के नज़रों में यह है कि अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआ करते रहते हैं। हैफ है अगर इंसानों में से कुछ लोग उसके दर पे आज़ार हों, दर हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली एहसान इंसानों पर है कि ना कि खुदा और उसके फरिश्तों पर है। दूसरी ये कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि खुदा और उसके फरिश्तों की हमनवाई करके वो अपने आप को सज़ावार रहमत बनाते हैं। जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है, जब आपको अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआएं हासिल हैं तो दूसरों की दुआओं के मोहताज नहीं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना मर्ज़ नफाक का इलाज है, इसलिए कि यहाँ जिस महफिल में इसकी हिदायत फरमाई गई है वो ये है कि मुनाफिकों की तरह नबी को ईज़ा पहुँचाने की बजाय अहले ईमान को नबी पर दरूद भेजना चाहिए। इससे ये बात वाज़ेह निकलती है कि जो लोग दरूद का एहतमाम करते हैं उनके अंदर नफाक रह नहीं पा सकता। चौथी बात ये भी है कि मकसूद दरूद व सलाम की तकसीर है, कसरत है। मौका और महल भी इस मफ़हूम का तकाजा है और आयत के अल्फाज भी इसके शाहिद हैं, इसलिए कि सल्लिमु तस्लीमा में मसदर ताकीद व तकसीर के मफ़हूम पर दलील है। दरूद क्या है? जिस तरह अल्लाह के रसूल से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी की ताकीद की। दरूद इब्राहिमी क्या है? हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कि ऐ अल्लाह यानी रहमतें भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कमा सल्लैता, जिस तरह तूने रहमतें भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, इन्ना का हमीद मजीद, बेशक तू ही तारीफ़ों वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह बरकतें भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कमा बरकता, जिस तरह तूने बरकतें भेजी थी अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम, इब्राहिम पर और उनकी आल पर, इन्ना का हमीद मजीद, तू ही बुजुर्गी वाला और तारीफ़ों वाला है।
ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں بھیج، جس طرح تو نے رحمتیں اور برکتیں بھیجی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے نبی کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اس سے منافقت جیسا مرض بھی ہمارے دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مومنو تم درود کی کثرت کرو تاکہ منافقوں سے تم اپنا الگ معاملہ کر لو۔ اب آگے آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو اذیت یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذاب مہینہ، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے۔ اب لعنت کیا ہے؟ دنیا میں بھی اس لیے کہ معاملہ خدا کے رسول کا تھا اور رسولوں کے باب میں یہی سنت الہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور آخرت میں تو ان پر ہوگی ہی لعنت۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر کسی وجہ اور قصور کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یقیناً وہ اٹھاتے ہیں بوجھ بہت بڑے بہتان کا اور کھلم کھلا گناہ کا۔ اور جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہی نہیں، دوسرے مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس زمانے میں منافقین کی شرارتوں کا ہدف بنے ہوئے تھے اور ان کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے وہ انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے متہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آگے جو حکم دیا گیا ہے اس میں عام مسلمان عورتوں کو اسی بنا پر شامل کر دیا ہے، تاہم اس طرح کے خطرات ان کے لیے نہیں تھے جن کا پیچھے ازواج مطہرات سے متعلق ذکر ہوا ہے، چنانچہ وہاں شامل نہیں کیا گیا ان مومنین عورتوں کو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی کل ازواجک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، یؤذین، اور وہ اذیتیں یعنی تکلیفیں انہیں نہیں دی جائیں گی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی، اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیا کرو، یعنی نیچے جب دوپٹے ہوتے تھے تو اس کے اوپر ایک چادروں میں سے جلاب بہن بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں اندیشے کی جگہوں پر، یعنی اگر لازمی طور پر ضروری باہر نکلنا ہو، جس طرح رفع حاجت کے لیے صبح و شام جانا پڑتا تھا، تو اس طرح کے جگہوں پر جانے سے پہلے اپنے اوپر، اپنے دوپٹوں کے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہچانی جاؤ گی اور یعنی تمہاری الگ سے شناخت ہو جائے گی تو تمہیں ستایا نہیں جائے گا۔ ان الفاظ سے بھی یہ واضح ہے کہ حکم کا سیاق سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں نے کے شر سے ان کے محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو منافقین کے اشرار ان کے در پہ آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے تو فلاں فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنے
چاہی تھی، اس لیے ہم نے ان سے یہ بات کی۔ اس کے باوجود اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا علم ینتہی المنافقون، اگر یہ باز نہ آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، وہ جو ڈھنڈورچی ہیں شہر میں، لنغرینک بہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے ہمسائیگی میں، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ جو مدینہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے، ان ملعونین، ان پر پھٹکار ہوگی، اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، اخذوا، وہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں بری طرح قتل کر ڈالا جائے گا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی بھی رد و بدل یا تبدیلی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اکسا دیں گے ان کے خلاف، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے درے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگ کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جو شہر میں ڈھنڈورچی یعنی وہ پھیلانے والے ہیں باتیں، رجاف اصل لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی لوگوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیلانے کے ارادے سے فتنہ انگیز خبروں کا پروپیگنڈا کرنا، اس گروہ کا کردار پیچھے کئی مقامات پر زیر بحث آ چکا ہے۔ سیدہ زینب کے نکاح کے معاملے میں بھی یہی سب سے بڑھ کر فتنہ انگیزی کر رہا تھا، یہی گروہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اکسا کھڑا کریں گے، یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے معاملے میں اب تک و درگزر کی ہی ہدایت کی جاتی رہی ہے، لیکن اب اس ہدایت کو اللہ اٹھا لے گا اور آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بے درے قتل کر دیے جائیں گے جہاں بھی پائے جائیں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اوپر کا حکم کس طرح کے اشرار سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہ چکا ہے اور پہلے نبیوں کے بارے میں بھی جو گزر چکے ہیں یعنی امتیں، اس لیے کہ تم بھی خدا کے رسول ہو، اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی خدا وہی کرے گا جو رسولوں کے دشمنوں کے ساتھ اس سے پہلے کرتا رہا ہے۔ اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔